الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، حکم دیا کہ مضبوطی سے پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہیں مانا، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑے کی محبت ان کے دل میں رچ گئی تھی۔ ان کو کہو برا ہے وہ حکم جو تمہارا ایمان تم کو دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ سامعین کرام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی درخواست پر کوہ طور پر گئے، کتاب کی درخواست کی تو تورات عطا ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر جب آئے تو انہوں نے دیکھا اور پھر انکار کر دیا، اتنے مشکل قانون کی پابندی ہم نہیں کر سکتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے کوہ طور پہاڑ کو جڑ سے اکھیڑ کر ان کے سروں پر لٹکا دیا۔ حکم دیا کہ اب مانو، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گرے گا اور تم پاش پاش ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب اس کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی مضبوطی سے اس پر عمل کرو، اور جو حکم اس میں ہے انہیں سنو بھی اور ان پر عمل بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے بظاہر ڈر کی وجہ سے کہا کہ ہم نافرمان نہیں، مگر دل سے نہ مانا۔ قلبی منافقت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے اور قرب الہی سے مستفید نہ ہو سکے۔ جو طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا ہوتی ہے، جو انسان کو صراط مستقیم کی طرف قائم رکھتی ہے اور شیطان اور نفس سے بچا کر رکھتی ہے، وہ اس سے بھی محروم ہو گئے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ دلوں کا مالک ہے۔ جو اس کی طرف دل سے متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے اور فضل و کرم سے نوازتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی ہے۔ یہ لوگ بھی مشرک تھے، کافر تھے، اور ہر جرم کا ارتکاب کرتے تھے، مگر جب دل سے ایمان لائے تو ان کی حالت ہی بدل گئی۔ برائی سے ان کو نفرت ہونے لگی، اچھائی سے ان کو محبت ہو گئی، اور سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے وہ پاک ہو کر نور اعلیٰ نور ہو گئے۔ سامعین کرام، یہاں ایک بہت ہی پیارا واقعہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ 70 قبیلوں کے مالک تھے، سردار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ یا الہی، ان کو ایمان کی دولت عطا فرما، کیونکہ اس طرح 70 قبیلے ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن اس سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتلائی کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے صحابہ کرام سے فرما دیجئے کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں۔ جب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اتار کر بچھا دی اور حکم فرمایا کہ اس پر بیٹھ جائیں۔
سچے دل سے ایمان لانے والے کی کیفیت اور تھی۔ انہوں نے ہزاروں قطار رونا شروع کر دیا اور چادر اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کا غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس طرح اسلام پورا ہوا۔ لیکن حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب رونے کی کیا وجہ ہے؟ اب تو تم کو خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین سے نوازا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ میں نے اپنے قبیلے کی 70 لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ اتنے بڑے گناہ کی معافی کس طرح مجھے ملے گی؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شخص 60 سال کفر کی حالت میں رہا، مجرم رہا، لیکن ایک بار کلمہ پڑھنے سے میں نے اس کے 60 سال کے گناہ معاف کر دیے۔ اس طرح 70 لڑکیوں کا قتل بھی معاف کر دیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور عرض کی کہ الہی، تیری ذات پاک اس قدر اعلیٰ ہے کہ ایک بار کلمہ پڑھنے سے 60 سال کا کفر اور 70 لڑکیوں کا قتل معاف کر دیا۔ یا اللہ، تیرے یہ بندے میرے امتی دن رات تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان سے کیا سلوک ہوگا؟ غور سے سنو اس کا جواب مالک نے کیا دیا۔ وہ مخفی رکھا گیا۔ اس کی عظمت کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو ایسی کیفیت سے واقف ہو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے اس بیان سے سمجھ لینا چاہیے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وہ کس طرح دریا کی طغیانی سے غرق ہو گیا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، وہ کس طرح نور والا نور ہو گئے۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ سے روشناس کراتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر پابند کراتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے فضل سے مالا مال کراتی ہے۔